नारे रिसालत, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंदर सलवात। मजलिस व मातम जैसी अजीम इबादत की कबूलियत के लिए सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो जो नियतें, हाजतें, मन्नतें, मुरादें, दुआएं लेकर आज के इस वर्ष अल्लाह पे हम सब इकट्ठे हुए हैं, उन सब की कबूलियत के लिए भी सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे जिन अजीज़ान ने इस मजलिस का एहतमाम किया है, इनके ख़ानदान के जितने भी मरहूमीन हैं, ख़ास तौर पर पिछले साल इनके वालिद मौजूद थे इस मजलिस में, इस साल नहीं है, उनकी मग़फ़रत और दराजात की बुलंदी के लिए, अपने अपने मरहूमीन की मग़फ़रत और दराजात की बुलंदी के लिए इस इलाके के वो मरहूम अज़ादार जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन सब की मग़फ़रत और दराजात की बुलंदी के लिए भी सलावत पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावत इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अर्रहमान फिल कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सलावत पढ़िएगा। अरबाबत साहिबाने इस कायनाते इंसानियत में, इस जमीन पर सबसे पुराना मजहब इस्लाम है। सबसे पुरानी तहजीब इस्लाम की तहजीब है, क्योंकि इस जमीन पर जो पहला बशर आया है वो मुसलमान भी था और इस्लाम का पैगंबर भी था, यानी हजरत आदम। अब कोई बंदा कहे कि वो मुसलमान नहीं थे तो गलत कह रहा है। कुरान जब उसे अपना खलीफा बुनियाद करे खिताब कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने इस्लाम भी कबूल किया है और इस्लाम का पैगाम भी लाया है। ये दीन बाद में बिगड़े हैं। मैं गुफ्तगू इंतहाई अहम करना चाहता हूँ, क्योंकि अयाम सैयदा है तो मेरी गुफ्तगू का मरकज व महवर सैयदा ही होगी। जिंदगी में दाद बहुत हुई है, लेकिन इन अयाम में मैं खिताबत नहीं किया करता, सैयदा का हक और उसकी अजमत बयान की, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। दीन बिगड़ते गए, बिगड़ने का सबब क्या हुआ?
نبیوں کی محفل میں جو مجھ جیسے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، آپ جیسے لوگ تو شریک لوگ ہیں، میرے جیسے لوگ جو نبیوں کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے، جب وہ نبی دنیا سے پردہ کر جاتا چلا جاتا تو ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے دین میں کئی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے مزاج کے خلاف ہیں، تو وہ پھر کیا کرتے تھے کہ اس نبی کے دین میں جو باتیں ان کی مرضی کی ہوتی تھی وہ ڈال دیتے تھے، جو ان کے خلاف ہوتی تھی وہ نکال دیتے تھے۔ اس سے کیا ہو جاتا تھا؟ دین بگڑ جاتا۔ عیسائی اصل میں مسلمان تھے، حضرت عیسیٰ کا دین تھا، یہودی مسلمان تھے، حضرت موسیٰ جناب عزیز جناب عزیر کا دین ہے، صائبی مسلمان تھے، بعد میں بگڑے ہیں۔ آج کے مسلمان کے بارے میں بھی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے آپ کے چہرے پڑھ لیے نا کہ جیسے آپ پرانے دور کے عیسائیوں کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے، موسیٰ کے دور کے یہودیوں کو مسلمان ماننے کو آپ تیار نہیں ہو رہے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ملا کی مہربانی ہے کہ آج محمد کا کلمہ پڑھنے والے بھی سارے ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی دین بگاڑا ہے۔ اچھا، جو دین سنوارے اور دین کی حفاظت کرے اسے دین کا عالم کہتے ہیں۔ یہاں سے لے کر آدم تک جو بھی دین سنوارے، دین بچائے، دین کی خدمت کرے اسے دین کا عالم کہتے ہیں۔ یہاں سے لے کر آدم تک جو جب بھی جس فرقے کا دین بگاڑے اسے ملا کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ملا۔ ہر فرقے میں صرف یہ نہ سمجھیے گا کہ وہی ملا ہے، آپ کے ممبر پہ بھی ملا آتا ہے۔ ایک ملا کی پہچان بتاتا ہوں، جو دین پہ خرچ کرے وہ عالم ہے، جو خرچہ لے کے دین بتائے وہ ملا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو کہے نا کہ میں تجھے مجلس تب سناؤں گا مجھے اتنا دے، جو کہے نا کہ میں ذکر سیدہ کرنے آ رہا ہوں، جو تیرا دل کرے جتنے پہ زہرا راضی ہو مجھے دینا میں راضی ہوں۔ ہر بندہ بولے میری تو اتنی جرت نہیں کہ میں ملا کے خلاف بولوں، لیکن بھٹائی سرکار نے ایک جملہ کہا ہے، ملا مرئی ماں پتو پھسئی پیٹ۔ میرا جملہ نہیں ہے، ناراض ہونا ہو تو بھٹائی سے ہونا۔ اقبال نے کہا ہے، دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ ملا کا دین کیا ہے؟ فساد، اللہ کی راہ میں۔ تو بس ملا کی پہچان ہو گئی آپ کو۔ ان ملاؤں نے دین بگاڑا۔ بعد از محمد بھی کچھ ملا مزاج لوگ تھے جنہوں نے اسلام جیسا خوبصورت دین بگاڑ دیا۔ اچھا، آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی دین بگڑے ہیں یہ بگڑے نبیوں کے بعد ہیں۔ ہندوازم بگڑا ہوا دین ہے، سکھ بگڑا ہوا دین ہے،
عیسائیت بگڑا ہوا دین ہے، یہودیت بگڑا ہوا دین ہے، جین مت بگڑے ہوا دین ہے۔ 90 مذہب ہے دنیا میں جن پہ عمل ہو رہا ہے۔ کتنے مذہب ہیں؟ 90۔ ہر مذہب میں سے دوسرے مذہب کے ساتھ کئی باتیں ملتی ہیں، مشترک ہیں، کچھ وہاں بھی ہیں کچھ ادھر بھی ہیں۔ اب یہ نہ کہا کریں کہ یہ مثلا مثال دیتا ہوں، داڑھی یہودی بھی رکھتا ہے، داڑھی مسلمان بھی رکھتا ہے۔ اب اٹھ کے مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کڑے جو ہیں یہ سکھ پہنتے ہیں، اب اگر کڑے سکھ پہنتے ہیں تو سکھ داڑھی بھی رکھتے ہیں، پھر ہم داڑھی رکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ سکھ داڑھی نہیں رکھتے تو پھر ہم داڑھی رکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ خواہ کے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ہر مذہب کی دوسرے مذہب کے ساتھ کئی باتیں ملتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ کئی باتیں ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک بات آج میں بیان کرتا ہوں۔ ایک بات ملتی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ نعمت لینے والے پر واجب ہے نعمت دینے والے کا شکر ادا کرے۔ اب میری پوری تقریر اس جملے کی بنیاد پر ہوگی، جو بھی میں نے 2-4 منٹ پڑھنا ہے اس جملے کو یاد رکھیں۔ نعمت لینے والے پر واجب ہے کہ نعمت دینے والے کا، مثلا میرا عزیز مرید، اس نے یہ رومال مجھے دیا، اب میری رومال میرے ہاتھ میں آیا، میرا حق بنتا ہے کہ یہ جہاں بھی ملے اس کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ یہ ہے مجھے دینے والا۔ اچھا اب آسان لفظ سنیے گا، یہ گلا شکوہ آپ بھی کرتے ہیں کہ یار فلاں بندے کے ساتھ آپ نے بڑی محنت کی، بڑا کام کیا، اس کی آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا، فلاں دن فلاں محفل میں بیٹھے تھے، اس نے مجھے سلام ہی نہیں کیا۔ کہتے ہیں اچھا ایک لفظ اور بھی بولتے ہیں، فلاں بندہ ٹھیک نہیں۔ کیوں نہیں ٹھیک؟ کیونکہ محسن کش ہے۔ کیا ہے؟ محسن کش، یعنی اپنے محسن کا قتل کرنے والا ہے، جس نے اسے نعمت دی ہے اس کے خلاف بولتا ہے۔ اچھا اگر جنہیں یہ بھی لفظ سمجھ نہیں آیا تو یہ تو سمجھ آئے گا ہی آئے گا کہ یار فلاں بندے کی بات نہ کر، وہ نمک حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمک حرام۔ نمک حرام کون ہوتا ہے؟ جو نعمتیں لے بھی لے اور مانے بھی نہیں۔ ایسے تجھے کائنات میں اکثر لوگ ملیں گے، اللہ کہہ رہے میں نے محمد اور علی اور زہرا تجھے نعمت کر کے دیے ہیں، جو ان کے دروازے پہ نہ جھکے وہ کل بھی نمک حرام۔ محسن کش، اس کی آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا، یعنی نمک حرام۔ کیوں؟ اس نعمت پہ شکریہ نہیں ادا کر رہا۔ نعمت کی بڑی قدر ہوتی ہے، نعمت کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ ہر نعمت کا شکر مختلف ہے۔ یہ چھوٹی سی نعمت ہے، میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا بھائی تیرا شکریہ، کافی۔ کچھ نعمتیں بڑی ہوتی ہیں، جہاں ملے بندہ کہتا ہے یار تیرا شکریہ۔ کچھ نعمتیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ میں اگر اس کے پاؤں دھو کر بھی پیوں تو تھوڑا ہے، اس نے احسان بڑا۔
اس نے احسان بڑا کیا ہے. اللہ کرے پھر میں جملہ سمجھا دوں اور جملہ آپ تک پہنچ جائے. تو یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ بطول کے لیے رسول کیسے کھڑا ہوگا، کرتے ہیں نا لوگ اعتراض کہ بطول کے لیے رسول کیسے کھڑا ہوگا، وہ تو بیٹی ہے. یاد رکھنا بیٹی کے لیے نبی کھڑا نہیں ہوتا. تیرے بقول میں بھی مان لیتا ہوں، میں تو جھگڑا کیا ہی نہیں کرتا. تیرے بقول نبی کی 4 بیٹیاں ہیں نا، باقی 3 کے لیے تو کبھی نہیں کھڑا ہوا ہے. ایک کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. اب یہ کھڑا ہونا سمجھیے گا، کھڑا ہونا سمجھیے گا. اللہ کرے آپ کے اس پورے علاقے کا پانی میٹھا ہو جائے. دعا کر رہا ہوں جناب سیدہ کا صدقہ. آپ آمین کہہ دیں کہ 40 مومن آمین کہیں تو آپ مستجاب ہو جاتے ہیں. اللہ کرے اس پورے علاقے کا پانی میٹھا ہو جائے سیدہ کا صدقہ. پانی نعمت ہے، نعمت ہے. آپ نے نلکے سے پانی بھر ناگی میں، یہ دلے میں، دلہ لفظ وہ دلے میں آپ نے پانی بھر کے گھر میں رکھا. وہ جو دلے میں پانی ہے وہ نعمت ہے. اب آپ بیٹھ کے پیئیں آپ کی مرضی ہے، کھڑے ہو کے پیئیں آپ کی مرضی ہے. یہ تو خواہ مخواہ کے لڑائی. پانی بیٹھ کے پی لے تیری مرضی ہے، پانی کھڑے ہو کے پی لے تیری مرضی ہے. اس میں کوئی شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے بنایا ہوا ہے کیونکہ شیعہ کھڑے ہو کے پیتا ہے، ہم نے بیٹھ کے پینا ہے. انہوں نے بنایا ہوا ہے سنی بیٹھ کے پیتا ہے، ہم نے کھڑے ہو کے پینا. مطلب ہے پانی پینا، مطلب ہے پانی پینا. میں چاول کھا رہا تھا، چاول اتفاقاً ایک شادی میں تھا، چاول کھا رہا تھا. میں کھاتا ہوں چاول ہمیشہ چمچ سے. میں کو مولانا حسین کا ویسے بھی دادا سا خطیب ہوں. چاول ہوں اگر تو میں چمچ ضرور مانگتا ہوں، چمچے نہیں مانگتا، چمچ مانگتا ہوں. چمچ کے ساتھ میں چاول کھا رہا تھا. میرے ساتھ ایک ملا مزاج، کون تھا؟ ملا مزاج. اس نے کہا کاظمی صاحب مولوی ہو، دین کے طالب علم ہو، سر پہ امامے رکھتے ہو، بڑے بڑی مجلسیں پڑھتے ہو، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو. یہ بھی نہیں پتا کہ کھانا کھانا ہے تو ہاتھ سے کھانا سنت رسول ہے. ہاتھ سے کھانا سنت رسول ہے. میں نے کہا بابا غلطی ہوگی، اور مجھ سے ہاتھ سے چاول کھائے نہیں جاتے، گر جاتے ہیں ہاتھ میرے سے. مجھے تجربہ نہیں ہے، معافی، آئندہ میں کوشش کروں گا. تھوڑی دیر گزری تو کسٹرڈ اس کی پلیٹ میں بھی تھا، کسٹرڈ میری پلیٹ میں بھی تھا. میں نے دوستوں کو اشارہ کر دیا کہ اسے چمچ نہیں دینا. وہ بار بار انہیں چمچ مانگنا شروع کی تو میں نے انہیں کہا ملا محترم ہاتھ سے کھانا سنت ہے. سر محمد والے محمد اب کیسے کھائیں؟ بات یہ کہ ہر بندے نے کچھ سنتیں بھی اپنے مزاج کی بنا لی ہے. تہذیب کے ساتھ کھانا سنت ہے، پھر جیسے مرضی. اتنی سمجھ آ رہی ہے؟ تہذیب کے ساتھ پانی پی، کھڑے ہو کے بیٹھ کے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا دنیا ساری پانی پینے کے لیے بیٹھ کے پینے کے بعد بندہ کہتا ہے شکر الحمدللہ. کیوں؟ نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. نلکے سے آپ نے پانی بھرا گھر کے دلے میں، وہ بھی نعمت ہے.
اسی نلکے سے پانی بھر کے آج انہوں نے باہر لگایا ہوا ہے جس کا نام رکھا ہے سبیل۔ اب یہ تھوڑی زیادہ نعمت ہے، یہ بھی آپ نے بیٹھ کے بھی پی لینی ہے، کھڑے ہو کے بھی پی لینی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ ایک زائر کو ملنے گئے، اس نے کہا یار میں کربلا کی کھجوریں لایا ہوں، آپ کو وہ کربلا کی کھجوریں دیتا ہے، مولا علی کے گھر کے کنویں کا پانی دیتا ہے، آپ کھڑے ہو کے پیتے ہو یہ بیٹھ کے؟ جیسے بیٹھے ہوئے ایسے ہی پی لیتے ہیں۔ اب نعمت ہے لیکن آپ نے استعمال کی بیٹھ کے۔ اب پانیوں میں سے ایک پانی ایسا ہے جو اس زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے پانی۔ بندہ گیا ہوا تھا حج پہ، وہاں سے لے آیا ہے زمزم۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کا مسئلہ سنیے گا کہ جیسے ہی آپ اس کے گھر جائیں، حاجی کو مبارکباد دینے، وہ کہے کہ بیٹھو میں زمزم تجھے پلاتا ہوں، وہ کمرے میں جائے زمزم لینے، جب وہ زمزم لے کے واپس کمرے میں داخل ہو، آپ لیٹے ہوئے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تب بھی کھڑے ہو جاؤ، پانی پکڑو، پانی پکڑ کے چومو، آنکھوں میں لگاؤ، بسم اللہ کر کے پی جاؤ، پھر کہو شکر الحمدللہ۔ آج تو پانی کے لیے کیوں اٹھا ہے، آج پانی کے لیے کیوں آگے بڑھا ہے، تو تو کہے گا زمزم میں کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پتہ چلا جو نعمت ہو اس کے لیے اٹھنا بھی واجب ہے، اس کی طرف چلنا بھی واجب ہے۔ رسول بطول کے لیے اٹھ کے بتا رہا ہے یہ بیٹی نہیں میرے لیے نعمت ہے۔ رسول اٹھ رہا ہے، صرف اٹھی نہیں نا، کام آئے نہیں، 4 قدم آگے چلتا ہے، سیدہ کا استقبال کرتا ہے۔ جو کام آپ نے زمزم کے ساتھ کیا ہے وہی کام محمد بطول کے ساتھ کرتا ہے۔ بوسہ دیتا ہے، آنکھوں پہ ہاتھ پکڑ کے لگاتا ہے، ہاتھوں پہ بوسے دیتا ہے، پیشانی پہ بوسے دیتا ہے، جہاں خود بیٹھا ہوا تھا وہاں بطول کو بٹھاتا ہے، پھر بطول کے پاسے میں خود بیٹھتا ہے یا سامنے بیٹھتا ہے۔ اللہ کرے تو یہ جملہ سمجھ میں آ جائے، محمد کی مسند بھی اپنی ہے، محمد کی جگہ بھی اپنی ہے، محمد کی مسند اپنی ہے، لیکن زہرا کے ہوتے ہوئے اس مسند پر محمد نہیں بیٹھ سکتا، ملا کیسے بیٹھے؟ اپنی مسند پر مصطفیٰ نہیں بیٹھتا تو بطول کے ہوتے ہوئے محمد کی مسند میں ملا کیسے بیٹھے گا؟ حق کی زہرا کا ہے، ایک سلامت پڑھنے کے لیے بابا جب بطول نعمت الہیہ ہے، بطول نعمت الہیہ ہے۔ آئیے ذرا قرآن کی ایک اور سورت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں سورہ کوثر کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے آپ سے اجازت لے لوں گا۔ پڑھنا تو میں نے 12 بجے تھا، لیکن پھر دوستوں کی محبت میں دیر کرتا گیا، پھر محبت میں کچھ ان کی محبت میں کچھ اس کی، پھر آڈر کیونکہ اس کو بھی پہلے پڑھنا تھا مجھ سے۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد آل محمد۔ اب جملہ سنیے، قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جو مجھے یاد ہے، میرا حافظہ کمزور ہے تو قرآن تھوڑا کم یاد رہتا ہے، اور ویسے بھی شوگر کا مریض ہوں تو کئی چیزیں یاد کرتے بھی رہے تو عمر بھر یاد ہی نہیں ہوتی۔ بڑا جملہ کہہ دیا۔ تو ایک چھوٹی سی صورت ہے، میں آج یاد کر کے آیا ہوں، گاڑی میں بھی یاد کرتا ہوں۔
آپ میرے ساتھ پڑھیے گا تاکہ کہیں میں بھول نہ جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. یہ سورج یاد ہے آپ سب بچوں کو بھی یاد ہے. اب ترجمہ کرتے ہیں. یہ سورت نازل ہوئی ہے فتح مکہ کے موقع. کب نازل ہوئی؟ فتح مکہ کے موقع. اللہ کہہ رہے ہیں محمد میں نے تجھے نعمتیں دی ہیں تو میرا شکر ادا کر. اس سورت کا خلاصہ بتا رہا ہوں. محمد میں نے تجھے نعمتیں دی ہیں تو میرا شکر ادا کر. میرے مالک کون کون سی نعمتیں دی ہیں تو شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ نعمتوں والی آیت کا ترجمہ بعد میں کر رہا ہوں, پہلے شکر والی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, پس تو اپنے رب کی ایک تسبیح پڑھ حمد کے ساتھ, تعریف کے ساتھ میرا شکر ادا ہو. یعنی ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ, ایک مرتبہ کہہ دے الحمدللہ, شکر ادا. یہ کیا کہنے سے شکر ادا ہوا جی؟ سبحان اللہ اور الحمدللہ. اب ذرا نعمتیں گنیے گا کہ کتنی نعمتوں کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ایک تسبیح پڑھ شکر ادا ہو. بس آج یہی نعمت مجھے سمجھانی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح, محمد جب اللہ کی مدد تیرے شامل حال ہو گئی, اللہ کی مدد کا آنا نعمت. اب نعمتیں گنتے جائیے گا. اللہ کی نعمت میں مدد کا آنا نعمت, مدد کا ملنا نعمت, مدد والی آیت بن کے آنا نعمت, پھر وہ آیت کا منسوخ نہ ہونا, قرآن میں رہنا نعمت. اللہ اپنے نبی کی مدد کرے تو اللہ جیسی بڑی ہستی کی مدد کرنا بھی نعمت. پھر اللہ کہہ رہے والفتح, میں نے تجھے مکے پہ فتح دی ہے, یعنی تیرے دشمن کو شکست دی, دشمن کا ہارنا بھی نعمت, بندے کو فتح ملنا بھی نعمت. اے فتح کیسے دی؟ اس فتح کے اندر نعمتیں دیکھیے گا کتنی ہیں. محمد تجھے فتح ایسے دی ہے کہ تجھے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں پڑی, تلوار نہ چلانا بھی نعمت. صرف میں نے تیرا روب ان کے دلوں میں ڈال دیا, روب کا ڈال دینا بھی نعمت. میں نے یہ صرف کیا کیا ہے, تیری فوج کو بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑی, ان کا نہ بھاگنا بھی نعمت. تیری فوج کو ڈر بھی نہیں ہے, ان کا نہ ڈرنا بھی نعمت. تیرا شان سے مکے میں داخل ہونا بھی نعمت. جس مکے میں لوگ تجھ پہ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے, آج وہ مکے والے تجھ پہ پھول برسا رہے ہیں, یہ بھی نعمت. کل تک جو تیرے چاچے کا کلیجہ چبا رہے تھے, آج تیرے قدموں میں بیٹھ کے معافیاں مانگ رہے ہیں, یہ بھی نعمت. کوئی نوجوان نعمتیں گن رہے ہیں. تیرا آبائی گھر تجھے مل جانا. محمد کا آبائی وطن کون ہے؟ بولے مکہ. آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے جو پیرومل کے شہر کے؟ پیرومل والے کتنے بیٹھے ہوئے رات کھڑا کر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 میرا آپ سے سوال ہے کہ تم جو پیرومل میں بیٹھے ہوئے ہو کتنی نسلوں سے بیٹھے ہو؟ 2 سے 3 نسل. پھر بھی تم اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا شہر ہے. مکہ وہ شہر ہے جو آباد ہی محمد کے دادے نے کیا تھا.
اسماعیل سے پہلے مکہ شہر تھا ہی نہیں. مکہ شہر بسایا ہی اسماعیل نے. اس شہر میں محمد کی 30 نسلیں رہی ہیں. کتنی؟ 30 نسلیں. اگر تم کراچی سے حیدرآباد سے 2 دن کے بعد پیرومل آ جائے تو کہتے ہیں شکر الحمدللہ اپنے وطن میں اچھی جیسے نہیں کہتے ہو؟ شکر ادا کرتے ہو نا؟ تو اللہ کہہ رہے محمد شکر ادا کر. میں نے تجھے تیرا آبائی وطن بھی دیا, تیرے بابا عبداللہ کا گھر بھی تجھے دیا, عبد المطلب کا گھر بھی ملنا نعمت, عبداللہ کا گھر بھی ملنا نعمت, آبائی شہر بھی ملنا نعمت. او محمد میں نے تجھے مسجد الحرام دی, مسجد الحرام کا ملنا بھی نعمت. میں نے تجھے کعبہ دیا, کعبے کا ملنا بھی نعمت. کعبے کے اندر جو بت تھے وہ تو نے توڑ کے باہر نکالے, بتوں کا توڑنا بھی نعمت. جعل حق وزہق الباطل کی آیت کا آنا بھی نعمت. حق آ گیا, باطل بھاگ گیا. حق کا آنا بھی نعمت, باطل کے بھاگنا بھی نعمت. تیرے کندھوں میں علی کھڑا ہو گیا, یہ بھی نعمت. کعبے کی چھت میں وہ اذان دے رہے تو یہاں تیرا کلمہ پڑھتا تھا, لوگ اسے پتھر مارتے تھے. آج کعبے کی چھت پر بلال کھڑے ہو کے تیری رسالت کی گواہی دے رہے, یہ بھی نعمت. یہ بھی نعمت. کتنی نعمتیں ہو گئی؟ واہ واہ. کوئی 2-4 نعمتیں میں نے پڑھی ہیں یا تھوڑی؟ 2-4 جمع 6 کر لیں. اتنی پڑھی ہیں یا تھوڑی؟ سے زیادہ پڑھی. زیادہ پڑھی. اچھا, جہاں تیرے غلام بلال کو لوگ پتھر مارتے تھے, کلمہ پڑھنے پر کوڑے مارے گئے تھے, آج وہی کوڑے مارنے والے دیکھ رہے ہیں کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذانیں دے رہا ہے. یہ تیرے لیے نعمت. اے محمد تجھے کتنی نعمتیں گنواؤں کہ کعبے کا کعبہ نیچے کھڑا ہے, وہاں علی کھڑا ہے, یہ بھی نعمت. محمد کعبے کا کعبہ ہے. میں تو بلال کو بطور مذہب یہ جملہ کہتا رہتا ہوں, میری بلال سے حجت ہے, آپ کی ہو یا نہ ہو ایک علیحدہ بات ہے. میں بلال کو حجت میں بھی کہتا رہتا ہوں, کعبے کی چھت پہ کھڑا ہونا اور بات ہے, مور نبوت میں کھڑا ہونا. یہ بھی نعمتیں گر لی آپ نے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. جس شہر میں ایک بندہ بھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا, مکے میں تجھ پہ اونٹ کی اوجڑیاں پھینکتے تھے, کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے. آج وہی شہر تجھ پہ پھول برسا رہا ہے. یہ پھولوں کا برسانا بھی نعمت. جہاں ایک بندہ بھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا, وہاں گروہ در گروہ لوگ کلمے پڑھ رہے ہیں. یہ بھی اس ایک چھوٹی صورت میں کتنی نعمت ہے نا. نعمت ہے, پتہ نہیں آپ نے کتنی نہیں کی. آبائی گھر کا ملنا نعمت ہے. اب میں محدود کر دوں, آبائی گھر کا ملنا نعمت ہے, آبائی وطن کا ملنا نعمت ہے, مسجد الحرام کا ملنا نعمت ہے, کعبے کا پاک ہونا نعمت ہے, کعبے کا ملنا نعمت ہے, کعبے کے اندر پیدا ہونے والے کو اپنے کندھوں پہ اٹھانا نعمت ہے. یعنی علی بھی نعمت ہے نا. اتممت علیکم نعمتی, غدیر میں بھی کہا تھا میں تجھ پہ اپنی نعمت تمام کر دی ہے. اب جب نے تو غدیر کے بھی سنیے گا, غدیر پہ میں نے تجھ پہ نعمت تمام کی, یہ بھی نعمت. تیرا دین مکمل کیا, یہ بھی نعمت. تیرے دل کو راضی کیا, یہ بھی نعمت. تیرے لیے پارانوں کے منبر سجوا کے تیرے سامنے علی کو مولا بنایا, یہ بھی نعمت. میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں کے بدلے میں ایک مرتبہ تسبیح پڑھ. ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو گیا. کتنی نعمتوں کا شکر ادا ہوا بولے.
میری ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا محمد اگر تو ایک مرتبہ تسبیح پڑھ کے میری تعریف کر. اس کے اندر بڑا راز ہے. اللہ کرے آپ کو راز سمجھاؤں. بندہ اب یہ بندے کی بات کر رہا ہوں, اللہ کی نہیں. بندہ اگر اپنے محبوب کی ساری زندگی خدمت کرے نا, ساری زندگی خدمت کرے محبوب کی, اور جب مرنے لگے تو محبوب پوچھے کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں, تو وہ آگے سے اتنا ہی کہتا ہے اگر تم میری ساری خدمتیں قبول کر لیں, بس اتنا کہہ دے تو نے بڑا کیا ہے, تیرا شکریہ, میری ساری عمر کی محنت ہو گئی, قبول ہو گئی. اللہ کہہ رہے ہیں محمد تو میرا حبیب ہے, تو میرا محبوب ہے. میں نے ساری زندگی جو تجھے نعمتیں دی ہیں, ایک تسبیح پڑھ, ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ, نعمتوں کا اجر ہو گیا. اب گفتگو انتہائی موڑ پہ داخل ہو گئی. آپ ساتھ دیں گے؟ ابھی میرے بعد پیچھے پڑھنے والا بھی کھا دیے, میرے خیال میں کوئی نہیں آیا نا. اب تو بس پھر خیر یہ بیٹھے, ان کو بٹھانے کے لیے یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ یہ بیٹھے تو مجھے پتا چلے کہ آپ کا دھیان اس کی طرف ہے, اب میری طرف نہیں رہا ہے. کیونکہ پھر دھیان یہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ اترے تو یہ پڑے. جو پھول اس نے نچھاور کرنے ہیں وہ پھول میں بھی دے رہا ہوں, لیکن اب بات انتہائی اہم ہے, وہ سنیے گا. تسبیح بغیر وضو کے بھی پڑھی جا سکتی ہے, نماز نہیں. اب ایک ایک چیز کا مجھے جواب دیتے جائیے گا. ویسے قدرتی طور پہ دو کلاسیں بنی ہوئی ہیں, ایک کلاس ادھر ہے مووی والوں کے, ایک کلاس ادھر ہے مووی والوں کے نا, بیچ میں فاصلہ بھی ہے. اس کلاس والوں سے میں پوچھ رہا ہوں, اس کلاس والوں سے میں پوچھتا چاہوں گا, تسبیح کے لیے وضو کی ضرورت نہیں, نماز کے لیے ضرورت ہے. تسبیح کے لیے ضرورت نہیں, نماز کے لیے ضرورت ہے. تسبیح کے لیے کعبے کی طرف منہ ہونا ضروری نہیں, نماز کے لیے کعبے کی طرف منہ ہونا ضروری ہے. فرق سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ دونوں میں سے افضل کیا ہو جائے گی؟ نماز. اچھا پھر آگے بڑھیے. تسبیح بازار میں چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز بازار میں چلتے پھرتے نہیں پڑھی جا سکتی. میرے کپڑے نجس ہو, میں تسبیح پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر سکتا ہوں. نماز پڑھ سکتا ہوں نہیں. میں کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہوں جو نجس ہے, وہاں تسبیح پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا ہوں, لیکن نماز وہاں پر نہیں پڑھ سکتا. یعنی نماز کی شان اور ہے, تسبیح کی شان اور ہے, دونوں کا فرق سمجھ آ گیا. اب جتنا فرق نماز اور تسبیح میں ہے, اتنا فرق ایک نعمت بتانے لگا ہوں, اور اس میں بھی ہے. اس میں مجھے داد اور دعا کچھ نہیں چاہیے. اگر قیامت تک دعا دیتے رہو نا, تمہاری دعا تھوڑی ہے, میری محنت کا جملہ زیادہ ہے. اللہ کرے محمد کائنات بننے سے لے کر تیری زندگی تک اور قیامت تک میں نے تجھے جتنی نعمتیں دی ہیں, ہر نعمت پر تو ایک تسبیح پڑھ, ایک مرتبہ میری تعریف کر, تسبیح کا شکر ادا ہو گیا ہے. لیکن محمد انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر, اے محمد میں نے تجھے کوثر دی ہے, تسبیح پہ گزارا نہیں, اب نماز پڑھ. میں نے تجھے کوثر دی ہے. میں نے ابھی کوثر کا ترجمہ تو کیا ہی نہیں. میں نے تجھے کوثر دی ہے.
फसल्ले, वाह 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 फसल्ले नहीं, फसल्ले नमाज पढ़। वाह 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 नमाज के लिए वजू का होना जरूरी, नमाज के लिए काबे का होना जरूरी। वाह 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 नमाज पढ़, वाह 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 शुक्राने की। हाँ क्यों? हाँ मैंने तुझे सोचा दिया है कौसर दी है। हाँ है वाह वाह अब डंडी देखिएगा, किसी ने कहा कौसर से मुराद है जो अल्लाह ने नबी को दिया है, वो जन्नत वाली एक नहर है। मेरा उस नहर से कोई इनकार नहीं है। किसी ने कहा कि कौसर से मुराद कुरान है, मेरा इससे भी इनकार नहीं है। किसी ने कहा कि कौसर से मुराद ये उम्मत सगोरी है, मेरा एतराज इस पर भी नहीं। वाह 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 मेरा एतराज इस पर भी नहीं है नहीं है, मैंने लेकिन मेरा एक सवाल जरूर है। वाह वाह अल्लाह कह रहा है मैंने तुझे कौसर दी है, शुक्राने की नमाज पढ़। हाँ, मोहम्मद को इस उम्मत के लिए शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए, जो मुश्किल वक्त में मोहम्मद को छोड़ के पता नहीं कहाँ हो। ये शुक्र हमें करना चाहिए कि नबी मोहम्मद मिला है। किसे शुक्र करना चाहिए? हमें ना। वो एक कौम है, कुरान में उसका जिक्र मौजूद है। आप तो सारे शरीफ लोग हैं। वो एक कौम है कुरान में जिसका जिक्र मौजूद है कि वो कौम सिर्फ नमाजी भी थी, रोजेदार भी थी, नबी को मानती भी थी, नबी की सीरत पे चलती भी थी। सिर्फ एक गुनाह वो करते थे, और वो गुनाह करते थे नाप तोल में कमी। बट्टा रखते थे 35 किलो का, तोलते थे मण। जब किसी को देना होता था ना जी, वो क्या करते थे? बट्टा रखते थे 35 किलो का। तोला कितना जाता था? मण के, ये मण तुझे दिया। अच्छा, जब किसी से मण लेना होता था ना, तो बट्टा रखते थे 50 किलो का। लेते उससे मण थे, दिखाते क्या थे कि ये मण है। देने के लिए 35 किलो, लेने के लिए 50 किलो। ये दोनों मण थे। 35 किलो भी मण था, 50 किलो भी। आप तो शरीफ लोग हैं ना, आप तो ऐसा काम नहीं करते ना। आप तो नाप तोल में कमी करते ही नहीं है। यही हक है। आप इतने शरीफ लोग बैठे हो, अपने जिंदगी में कभी नहीं किया होगा। अच्छा, उन्होंने सारा नमाजें भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, हज भी, ज़कात भी, जो भी काम थे सारे करते थे। गुनाह क्या था? नाप तोल में कमी। अजाब आ गया, तबाह हो गए। तू और मैं जो बचे हुए, हम शरीफ हैं इसलिए बचे हुए हैं। कुरान ने 26 नबियों का जिक्र किया है। कुरान ने कि हमने उन 26 नबियों की उम्मतों को तबाह किया है। वो सारे तबाह हुए एक एक गुनाह करने की वजह से। तो 26 गुनाह तो वो हमें पाए जाते हैं, और 26 को 4 के साथ ज़रब देकर कुछ नए गुनाह हमने बनाए भी हैं, जो उन उम्मतों को पता ही क्रास वाले बनाए। वाह, जदीद गुनाह हमने बनाए हैं, उनको पता है। मोबाइल उनकी बला जाना, हमने मोबाइलों पे भी गुनाह बनाए। ऐसा है या नहीं? आज के इस दौर में लोगों को पता ही नहीं है। पहले लोग जाते थे ना, शर्म आती थी। जैसे मैं आपको बताऊं, सारी जिंदगी मैं सिनेमा में नहीं गए। आप भी नहीं गए होंगे, बड़े शरीफ लोग। कभी सिनेमा में फिल्म देखी आप? नहीं, कभी नहीं देखी। अच्छा, नौजवान बोलेंगे कि हमने नहीं देखी, क्योंकि इनके दौर में तो सिनेमा खत्म ही हो गए हैं। सफेद दाढ़ियों वाले जरा कुछ से बात करें।
ہم ساری زندگی سینمے میں اس لیے نہیں گئے کہ یار دین کے طالب علم بن گئے ہیں. والد صاحب پہلے نہیں جانے دیتے تھے کہ شرم کر تو سید ہے. واہ 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 واہ. شرم آتی تھی. آج دور ایسا ہے باپ کو بھی پتہ نہیں ہے بیٹی کیا دیکھ رہی ہے. بیٹی کو پتہ نہیں ہے کہ باپ کیا دیکھ رہا ہے. پتہ نہیں نا. اب مائیں کہتی ہیں کہ ہمارے بچے بڑے نیک ہیں. جب انہوں نے کمبل اوپر لیا ہوتا ہے اندر سے نور نکل رہا ہوتا. اب انہیں وہ نور کیا پتا کہ اندر سے موبائل شریف چل رہا ہے یا نہیں. تو ہم پہ جو عذاب نہیں آ رہا وجہ کیا ہے کہ ہم نیک ہیں یا رحمت للعالمین کی جوتی کا صدقہ ہے. رحمت کی جوتی کا صدقہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ شکر کسے ادا کرنا ہے. پھر اس کا مطلب ہے کوثر سے مراد امت نہیں ہے. قرآن ہے کیا؟ مجھے اعتراض نہیں. قرآن اگر ہو تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے قرآن نے آ کے محمد منوایا یا محمد نے قرآن منوایا ہے؟ محمد نے قرآن منوایا ہے. سر اٹھائیے گا میرا جملہ سمجھیے گا. اس کا مطلب ہے قرآن شکر ادا کرے کہ اسے محمد کا دل ملا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ وہ نہر جو جنت میں ہے اللہ نے وہ دے کے کہ محمد شکر ادا کر. نہر کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. میں پوری جنت کی بات کرنے لگا ہوں. یہ جنت ان کے گھر کی اپنی ہے. جہاں محمد چلے وہ بھی جنت ہے. جہاں حسین بیٹھ جائے وہ کربلا بھی جنت ہے. جنت شکر ادا کرے کہ سردار یہ ہے. اس کا مطلب ہے کوثر کوئی اور چیز ہے. کوثر کسی اور ہستی کا نام ہے. اہل سنت کے ایک عالم نے ترجمہ کیا ہے رب اکبر کی عزت کی قسم کر کے ترجمہ کوثر کا شاید قلم توڑ دیا ہو. انہوں نے جملہ لکھا مراد ہونے والے کوثر کہ کوثر سے مراد ہوگا کثیر النسل. نبی کا کثیر تعداد میں صاحب اولاد ہونا ہے. اگلا جملہ لکھا من ولد فاطمہ اور محمد کی 4 بیٹیاں ماننے والے. تیرے سنی بھائی نے لکھا ہے کہ نبی کا کثیر تعداد میں صاحب اولاد ہونا ہے کسی اور بیٹی سے نہیں. زہرا کی جھولی. اس کا مطلب ہے زہرا کو. اس کا مطلب ہے زہرا. اس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ تجھے زہرا دی ہے شکرانے کی نماز پڑھ. یعنی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے زہرا. تبھی قرآن نے کہا مارا جل بحرین یلتقیان. ہم نے 2 دریا ملایا. ایک دریا سیدہ ہے دوسرا دریا ہے. دونوں محمد کے لیے یخرج منہما لولو والمرجان. پھر ان میں سے لولو اور مرجان نکلے ہیں. یعنی حسن بھی ان سے آیا ہے حسین بھی ان سے. کوثر سے مراد سیدہ. اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ محمد کو کہہ رہے شکرانے کی نماز پڑھ. بس بات ختم کروں. یہ نماز جو اللہ کہہ رہے ہیں شکرانے کی پڑھ یہ نبی پر واجب ہے. نماز یومیہ کے علاوہ 24 گھنٹے میں نمازیں واجب ہیں 5. انہیں کہتے ہیں یومیہ. یومیہ نماز کے علاوہ جو نماز محمد پہ واجب ہے جو زہرا کے آنے کے بعد اللہ نے واجب کی ہے اس نماز کا نام ہے نماز تہجد. نماز شب.
ہاتھ جوڑو. سید بھی ہوں. سندھ کی کیا برے صغیر پورے کی ثقافت ہے کہ اگر پٹکا اٹھا کے کسی کے سامنے رکھ دیا جائے تو لوگ ساری خطائیں معاف کر دیتے, ہر بات مان لیتے. کہو تو پٹکا اٹھا کے بھی رکھتا ہوں, کہو تو ہاتھ بھی جوڑ کے کہتا ہوں, اگر تو زہرا کو نعمت سمجھتا ہے تو تہجد بھی پڑھا. نفس اگر پہ غور اگر محمد پہ واجب ہے, محمد کی جگہ پر جو بیٹھے گا یہ نماز تہجد اس علی پر بھی واجب ہے. علی کی جگہ پر جو بیٹھے گا وہ نماز تہجد حسن پر بھی واجب ہے. تحتا کے مہدی تیرے اور میرے لیے مستحب ہے, معصوموں کے لیے یہ نماز واجب ہے. سفر میں جہاں واجب نماز بھی آتی ہو جاتی ہے, ہو جاتی ہے, آتی ہے نہیں آتی ہو جاتی ہے, تو جملہ تو سنے نا حسین مولا کا. سرکار حسین آخری وقت میں کہہ رہے تھے زینب شام کے سفر میں نماز تہجد کی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں نماز آتی ہو گئی ہے وہاں زینب ماں کے شکرانے والی نماز نہیں چھوڑے, نہ چھوڑا کر نماز. جس کے احترام کے لیے اللہ حکم دیتا تھا کہ میری نعمت کبریٰ ہے, محمد ترامن کھڑی ہو جا. رب اکبر کی عزت کی قسم ہے 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے, کسی نے اتنا نہیں کہا زہرا بیٹھ جا تو تھک گئی. اجرک ہونے لگا. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کی ہائے نکل گئی, رونے جیسی شکل بن گئی, عبادت مکمل ہو گئی. میں زیادہ مسائل نہیں کروں گا, صرف بچوں کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں. بطول حکمرانوں کے دربار میں اچانک نہیں گئی, اچانک نہیں گئی, انتظام کر کے. مثلا جس دن صبح جانا تھا اس دن فضا کو کہا, فضا جی میرے چچا کی بیٹی ہے نا فضل ابن عباس کی بڑی بیٹی, اس کا نام ہے امامہ. جی اسے بلا کے جناب امامہ آئی ہیں. جناب امامہ کو کہتے ہیں ایسا کر بنی ہاشم کی ساری عورتوں کو جا کے بتا کہ کل صبح ظہر کی نماز کے بعد زہرا حکمرانوں کے پاس اپنا حق لینے جائے. اچانک امامہ واپس ہے, اس نے کہا میں نے بتا دیا اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آگے جا کے مہاجر و انصار کی عورتوں کو بھی بتا. بی بی کہتی ہے باہر جا فضا جی سلیمان کو, ابو ذر کو, عمار کو, ان کو کہہ کہ میرے دروازے سے لے کر میرے باپ کے منبر تک کنات پردے کا انتظام, کنات لگا. آج جو پیرومل میں یہ کناتیں لگ رہی ہوں گی اسکول میں, تو نہ جاننے والے نے پوچھنا تو ہے نا کہ یہ کیوں لگ رہی ہیں. یہ نہیں پوچھے گا نا, تو آگے سے جواب کیا ہوگا؟ بطول کی مجلس سے وہاں جواب یہ تھا کنات اس لیے لگا رہے ہیں محمد کی بیٹی نے آئی. اچانک شہادتیں آپ سن رہے ہیں, یہ نہیں کہ آپ نے بیوی کے مسائل نہیں سنے ہوئے, سنے ہوئے. میں وہ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں جو تیرے علم میں تجھے فائدہ ہے. کل کو یہ نہ کہے کہ بیوی اچانک چلی گئی تھی, حکمرانوں سے جا کے اچانک حق مان لیا, پتہ ہی نہیں چلا. انتظام. ظہر کی نماز بیوی نے گھر پڑھی,
جو سادات بیٹھے ان سے میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ عدالت قرآن اٹھواتی ہیں یا نہیں؟ اٹھواتی ہیں؟ کس لیے اٹھواتی ہیں؟ تاکہ قرآن اٹھانے والا جھوٹ نہ بولے اور سامنے والے کو بھروسہ ہو جائے کہ یہ جو قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا ہے یہ جھوٹ ہے نہیں۔ دوسرا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، پاک بطول نے تو اپنے لیے یہ لفظ بولا ہے لیکن آپ نہ لکھا۔ یہ جو جملہ پاک بطول کے لیے بولتے ہو نا کہ میں بیچ میں وہ لفظ بولتے ہو، نہیں، یہ لفظ جھوٹ کا نام بی بی کے ساتھ لگائے ہی نہیں کرتا۔ یہ آیت تطہیر کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔ تو نے لکھنا ہو تو یہ لکھا کر کہ بطول کہہ رہی ہے میں نے سچ کے علاوہ آج تک کچھ نہیں بولا، کیونکہ نسبت بطول سے سچ کی۔ دوسرے لفظ اب گھر سے چل کیسے رہی ہے؟ چل کیسے رہی ہے دربار جانے کے لیے؟ علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن بطول نے سر پہ رکھا، مسجد سے میں پڑھ علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن بطول نے سر پہ رکھا۔ قرآن کے اوپر بطول نے بابے کا امامہ پھر اس کو یوں کر کے باندھا بطول ایسے، تاکہ نہ قرآن گرے نہ بابے کا امامہ گرے۔ پھر بابے کی ابا بطول نے اپنے کندھوں پہ رکھی، پھر بابے کا عصا بطول نے اپنی کلائی پہ رکھا۔ یوں جو باہر نکلی ہے، سلیمان کہتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے محمد آ رہا۔ اجرک و میل، اجرک لوگ ایک وقت میں ایک میل بنا کر لے جاتے ہیں۔ میل سمجھ کوئی بندہ یوں قرآن میل بنا کر لے جائے، لوگ کہتے ہیں بس۔ کوئی بندہ پٹکا لے کر چلا جائے، لوگ کہتے ہیں بس۔ یہ ہر دیکھ تو صحیح، بطول قرآن بھی لے کے جا رہی ہے، باپ کا پٹکا بھی لے کے۔ سلیمان کہتا ہے میں نے بطول کو چلتے دیکھا، مجھے ایسے لگا جیسے محمد ہے۔ کہ میں نے جرت کر کے بطول کو روکا ہے، جرت کر کے یوں سمجھ وہ میل کے وہاں سے یہاں تک آنا ہے، یوں کنات لگی۔ بی بی نے اپنے گھر سے نکل کے خواتین کے حصے کی طرف سے آکے ادھر کھڑا ہوا۔ سلمان کہتا ہے میں نے چوکھٹ پہ ہاتھ سر جھکایا، میں نے کہا محمد کی بیٹی نہ جا۔ بطول کہتی ہے چاچا سلیمان کیوں نہ جاؤں؟ کہتے میں اٹھا ہوں جیسے نمازی تشوف پہ بیٹھتا ہے ایسے بیٹھا ہوں، پھر میں نے کمر سیدھی کی ہے، میں نے ہاتھ جوڑے ہیں، جوڑ کے کہا ہے میں حکمرانوں کا مزاج بدلا ہوا دیکھ لیا۔ اس سے زیادہ میں کیا کہا؟ نہ جا چاچا ہٹ جا، میں جاؤں گا۔ تو بطول حجت ہے، میں اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا، تو میں سائڈ پہ ہوں۔ لیکن جب میں سائڈ پہ ہوں تو میں نے بطول کو کہا بطول یہ بابے کا اساس کیوں لیے، امامہ کیوں لیے؟ کہ اس وقت محمد کی بیٹی روئی رو کے کہتی ہے چاچا ہو سکتا ہے کوئی اس کپڑے کا حیا کرے۔ ماتم کرے گا اگر مجھے جملہ سمجھ میں آ گیا تو، جیسے کہنا ہو سکتا ہے کوئی اس کپڑے کا حیا کرے۔ سلیمان کہتا ہے میں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا، کنٹرول کر کے میں علی کے گھر کے ایک نکڑ کی طرف گیا، میں نے جا کے پیشانی دیوار پہ ماری ہے، میں نے ٹکرے مار کے کہا بطول جسے بطول کا حیا ہے کپڑے کا کیا حیا؟ اللہ 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 تیری ہائے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بطول راضی ہے،
چلی گئی کیسے؟ سلمان کہتے ہیں پھر دوڑ کے آیا، کہیں بطول کو تنہائی کا احساس نہیں، کہ حسن حسین علی ہے، بطول کی 40 کنیزیں، غریب نہیں، اجاڑی امت نہیں ہے، اجڑی ہوئی نہیں، 40 کنیزیں، کہنے کنات کی اس طرف جانے کے لیے رش ہو گیا تھا، کیونکہ بطول نے آنا تھا، 900 سے زیادہ مرد بیٹھے تھے، 400 سے زیادہ عورتیں بیٹھے تھے۔ پھر اگر کسی کے دل پہ دل آزاری ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا، بس آپ کی جملہ کہہ رہا ہوں، اس سے آگے میں بطول کا دربار پڑھ ہی نہیں سکوں گا۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے، بطول کا دربار بڑا مشکل ہے جو چادر میں گئی ہے، پتہ نہیں لوگ بطول کی بیٹی کا دربار کیسے پڑھتے ہیں۔ حالانکہ کی عقیدت کے تحت دیکھا جائے تو یہ پڑھنے بڑے مشکل ہیں۔ جملہ سنو گے زیادہ ہو، سلیمان کہتا ہے میں آگے بڑھوں، بطول کی آگے میں ہوں، آگے علی ہے، علی سے آگے میں ہوں۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے 30-35، میں نے ان لوگوں کو جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے کہ یار اسے راستہ دے دو، رسول کی بیٹی آ رہی ہے، راستہ دو، رسول کی بیٹی آ رہی ہے۔ سیدوں مجھے معاف کر دیجئے گا، ہر بندہ یوں سر اٹھا کے کہتا تھا سلیمان آ رہی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ جہاں سے